الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اس آیت پر بات چل رہی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اللہ کی بندگی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا سجدہ ٹھیک نہیں اس کی نماز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت اس کی طرف نہیں فرماتے۔ گزشتہ جمعے رکوع کا سجدہ کرنے کا طریقہ بیان ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار نے مجھے 7 اعضاء پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کو کہا ہے۔ 2 پاؤں کے پنجے، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 چہرہ۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدے کو جائے تو جو اعضاء زمین کے قریب ہیں پہلے اسے زمین پر رکھے، پھر اس کے بعد والے، اور جب سجدے سے اٹھے تو الٹا، جو آخر میں رکھا تھا اسے پہلے اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد۔ سجدے کی کیفیت تفصیلی طور پر بیان ہوئی تھی کہ دونوں پنجے زمین پر ٹکا کر رکھنے اور اس کی انگلیاں آدمی قبلے کی طرف موڑ دے۔ کسی آدمی کی انگلیاں سخت ہو مڑتی نہیں ہیں تو نہ موڑے، مگر زمین سے اپنے پاؤں اٹھا نہیں سکتا۔ دونوں گھٹنے زمین پر رہیں اور دونوں ہاتھ اس طرح رکھے کہ ہاتھوں کا کچھ حصہ کندھوں کے سامنے آ جائے اور باقی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان انسان کا چہرہ آ جائے۔ مرد سجدہ اس طرح کرے کہ زمین سے اٹھا ہوا ہو، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ زمین پر بچھانے نہیں ہیں، اور اس کی مثال کتے کے پاؤں کی طرح بچھانے کی طرح دی ہے۔ کتا جیسے اپنی اگلی ٹانگیں زمین پر بچھا کر بیٹھتا ہے، مرد کو اس سے منع کیا ہے۔ جب آدمی اپنی کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھے گا، اسی طرح اپنی پسلیوں سے، جس کو پہلو کہتے ہیں، چپکائے گا نہیں تو سجدے میں اٹھ جائے گا۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا سجدہ اتنا اونچا ہوتا تھا، میں نے اس کی مثال دی تھی کہ عرب کی بکریاں چھوٹے قد کی ہوتی ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں اس کا بچہ اگر نبی کے نیچے سے نکلنا چاہتا تو آرام سے نکل سکتا تھا، اتنے اونچے ہو کر کے آپ سجدہ فرماتے تھے۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پہلوؤں سے جوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو زمین کی طرف پست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ لمبے ہو کے سجدہ کرتے ہیں۔ جب آدمی لمبا ہو کے سجدہ کرے گا تو اس کی کمر نیچے کی طرف جائے گی۔ شاید وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو 4 فٹ کا مصلی ہے یا 4 فٹ کی صف ہے، ایک کنارے پہ تو میں کھڑا ہوں پاؤں سے، دوسرے کنارے کو چھونا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔
آدمی جب پیشانی کو اپنے وجود سے قریب رکھے گا اور اپنے پنجے جو زمین پر چپکانے کا حکم ہے اس کی انگلیاں جب قبلے کی طرف موڑے گا تو اس کی پشت پیٹھ خود بخود اوپر اٹھ جائے گی۔ یہی مطلوب ہے ہم سے، یہی چاہ ہے۔ اور خاتون کے بارے میں نے کہا تھا کہ جو طریقہ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے، صحابیات نے بیان کیا ہے، وہ زمین پر چپک کر سجدہ کرے گی، اس کا سجدہ مرد کی طرح نہیں ہے۔ اور میں ایک روایت کافی جمعوں سے سنا رہا ہوں جس میں یہ فرما دیا گیا کہ عورت کے لیے جتنا سمٹ کر ہو سکے نماز پڑھے، سمٹے، اور اس کا سمٹنا یہی ہے کہ وہ سجدہ زمین پر چپک کے کرے۔ مرد کے لیے کوہنیوں تک ہاتھوں کو بچھانا نہیں، عورت بچھا دے گی۔ عورت اپنا پیٹ ران کے ساتھ چپکائے گی تو وہ سمٹ جائے گی۔ یہ مرد اور عورت کے سجدے کا فرق ہے۔ سجدے کے اندر تسبیح گزشتہ جمعے اس کے متعلق بات کر چکا ہوں۔ جب سجدہ اس کی تسبیح پڑھ لی، اب اٹھ کر بیٹھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں جب آپ رکوع سے اٹھا کرتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک آپ بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور اس کے متعلق بھی میں تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور سجدے کے متعلق اسی روایت میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے بعد آپ اطمینان سے بیٹھتے تھے، اس وقت تک دوسرا سجدہ نہ فرماتے جب تک کہ آپ کا بیٹھنا اطمینان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہماری کچھ کمر آگے کی طرف جھکی ہوتی ہے، کچھ سر جھکا ہوتا ہے، بس فوراً دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ ایسا نہیں، اطمینان سے بیٹھنا ہے اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں گے۔ گزشتہ جمعے آخر میں ایک بات عرض کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ ایک روایت میں اللہم اغفر لی کے ساتھ آتا ہے اور ایک روایت میں رب اغفر لی کے ساتھ آتا ہے، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک روایت میں 2 مرتبہ بھی ہے، ایک روایت میں 3 مرتبہ بھی، آپ کی مرضی ہے۔ مگر ایک بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فرض نماز ہمیں مختصر پڑھنے کو کہا ہے، فرضوں میں مختصر، تو 1 مرتبہ پڑھ کے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ لیکن نوافل اس میں چھوٹ ہے، آپ کی مرضی ہے، جتنے لمبے آپ نوافل پڑھنا چاہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے، اس کو لمبے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کی مقدار بھی بڑھا سکتے ہیں، قرأت سورت پڑھنے کی مقدار بھی بڑھا سکتے ہیں، نوافل میں چھوٹ ہے، لیکن فرض ہمیں مختصر پڑھنے چاہیے تاکہ خراب نہ ہو۔ دوسرا سجدہ بھی پہلے سجدے کی طرح کرنا ہے، وہ بھی اطمینان سے کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک ہی طرح سجدہ ہے، البتہ جو فرق ہے وہ میں نے بتا دیا۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں ہماری کمی کوتاہی، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا، کچھ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، وہ جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اپنی ایڑیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، پنجوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، زمین پر اس کو بچھاتے نہیں ہیں، دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، انگلیاں مڑی ہوتی ہیں، ایڑی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو کتے کی طرح بیٹھنا کہا ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ کچھ لوگ اپنے پاؤں کی انگلیاں موڑ دیتے ہیں اور ایڑیوں پر، جس کو ہم کہتے ہیں پنجوں پر بیٹھنا، یہ منع ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہے۔ اور ایک بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں ہر ایسی ہیئت منع ہے جو کسی جانور سے مشابہت رکھتی ہے۔
جو کسی جانور سے مشابہت رکھتی ہے وہ حیت نماز میں منع ہے، نہیں بیٹھ سکتے۔ کیسے بیٹھیں گے؟ الٹا پاؤں بچھا لے، اس پر بیٹھ جائے، سیدھے پاؤں کو کھڑا کر لے، پنجے اس طرح نبی بیٹھے۔ جب آپ آخر میں بیمار ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو پھر آپ ایسے بیٹھتے تھے کہ دونوں پاؤں جو ہے دائیں طرف نکال دیتے تھے اور آپ اپنے کولے کے سہارے پر بیٹھتے تھے۔ الٹا جو کولا ہے وہ زمین پر ٹکا ہوتا تھا۔ ایسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اور ایسے ہی التحیات میں۔ سب سے افضل طریقہ جو التحیات میں بیٹھنے کا ہے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ الٹا پاؤں آپ بچھا لیں، اس کے اوپر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کر دیں۔ دوسرا طریقہ بھی حدیث سے ثابت ہے جو ابھی میں نے بیان کیا، کہ دونوں پاؤں جو ہیں دائیں طرف نکال دیں اور الٹے کولے کے سہارے پر بیٹھیں۔ اس کولے کو آپ زمین پر رکھ دیں، جیسے ہمارے یہاں خواتین بیٹھتی ہیں۔ بوڑھا آدمی ہے، اپنے پاؤں پر بیٹھ نہیں سکتا، یا بیمار ہے جو اپنے پاؤں پر بیٹھ نہیں سکتا، تو اس طرح بیٹھے۔ اگر جوان بھی اس طرح بیٹھ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو سب سے اچھا طریقہ وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اگر جوان بھی اس طرح بیٹھ گیا کہ اس نے دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیے اور الٹے کولے کے سہارے پر بیٹھ گیا، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختیار ہے، چھوٹ ہے دونوں طریقوں میں۔ لیکن افضل طریقہ میں نے پہلے بتا دیا کہ الٹا پاؤں بچھائے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کرے۔ بعض لوگ بیچارے گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ جیسے ہم عام طور پہ تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح نہیں بیٹھ پاتے، تو بیچارے اپنے گھٹنوں کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں اور آگے کو جھک کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں سہولت بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بوڑھے ہوئے، آپ کے پاؤں کمزور ہوئے، تو آپ نماز میں آلتی پالتی مار کے بیٹھتے تھے، جیسے ہم عام طور پہ بیٹھتے ہیں نا کھانا کھانے کے لیے۔ ابھی بھی بہت سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں آلتی پالتی، دونوں پاؤں ایک دوسرے میں، چار زانو بھی اس کو کہتے ہیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھنا بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، یہ چھوٹ ہے۔ تو جن بیچاروں کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہو گئے، تو وہ التحیات میں دو سجدوں کے درمیان آلتی پالتی مار کے بیٹھنا چاہے تو اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے اور بیمار ہوتے ہیں، ان کو اس میں بھی سہولت نہیں ہوتی، تو ہم جیسے کبھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک پاؤں بچھا دیا، ایک پاؤں کھڑا کر دیا، ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہے، چھوٹ ہے، یہ عذر ہے۔ وہ بیچارے خواہ مخواہ مسئلہ ہے تو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اپنے گھٹنوں کے اوپر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں۔ نماز میں تکلیف بھی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے، پھر تحیات پوری پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، پھر سلام کرتا ہے۔ یہ میں نے سہولت بتا دی، اس طرح بیٹھ کے نماز ہو جائے گی۔ التحیات میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دو زانو بیٹھنا، آلتی پالتی مار کے جیسے بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں چار زانو بیٹھنا، ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک پاؤں بچھا لیا، چاہے اس میں کچھ حصہ زمین پر انسان کا رہے، کچھ پاؤں پر، اور ایک پاؤں کھڑا کر دیا، ایسے بھی نماز ہو جاتی ہے، پابندی نہیں ہے، سہولت ہے۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، دیکھیں نماز میں ہر چیز ایک ایک ہے، کھڑا ہونا ایک رکعت میں ہر چیز ایک ایک ہے، کھڑا ہونا ایک مرتبہ ہے، رکوع کرنا ایک مرتبہ ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا وہ بھی ایک مرتبہ ہے، سجدے دو ہے۔ سجدے دو ہیں، یہ ایک نہیں ہے، اور یہ دونوں ضروری ہیں۔ چل ایک مسئلہ اتفاقی میرے ذہن میں آ گیا ہے، کبھی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی کہ ایک سجدہ کر کے اگلی رکعت میں چلا گیا، اب ایک سجدہ چھوڑ دیا، کیا کرے؟ یہ مسئلہ غور سے سن لیں۔ کسی آدمی سے بھول ہو گئی، بیچارہ ایک سجدہ کیا اور اگلی رکعت میں چلا گیا، اب کیا کرے؟ جس رکعت میں اس کو یاد آ جائے
کہ میں کسی پہلی ایک رکعت میں ایک سجدہ چھوڑ کے آیا ہوں تو اس میں پھر 3 سجدے کر لے، ایک چھوٹا ہوا اور 2 اسی رکعت کے۔ میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، پہلی رکعت میں اس کا ایک سجدہ چھوٹ گیا یا دوسری رکعت میں چھوٹ گیا، اب اسے تیسری میں یا چوتھی میں یاد آیا کہ میں ایک سجدہ چھوڑ چکا ہوں تو اس رکعت میں 3 سجدے کرے۔ جو چھوٹا ہوا تھا اس کی پلنٹی بھی ہو گئی اور اس رکعت کے بھی 2 ہو گئے، لیکن چونکہ اس میں اس نے تاخیر کی ہے نا، کرنا پہلی رکعت میں تھا، اب اس کو دوسری میں یاد آیا تو وہاں کیا، یا تیسری میں یاد آیا تو وہاں کیا، یا چوتھی میں یاد آیا تو وہاں کیا۔ اس تاخیر کی پلنٹی کیا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن چھوٹا ہوا سجدہ اس نے کسی بھی رکعت میں نہیں کیا اور اس نے سمجھ لیا کہ میں سجدہ سہو کر لوں نماز ہو جائے گی، نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ چھوٹا ہوا سجدہ اس نے اگلی کسی بھی رکعت میں ادا نہیں کیا اور وہ سمجھا کہ میں چلو سجدہ سہو کر لوں، نہیں، یہ فرض چھوڑا ہے۔ سجدہ سہو واجب کے چھوڑنے سے ہوتا ہے، فرض کے چھوڑنے سے نہیں ہوتا۔ فرض چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی، یہ ضروری ہے۔ اس لیے اگلی کسی بھی رکعت میں آپ کو یاد آ جائے کہ میں ایک سجدہ چھوڑ چکا ہوں تو وہ ادا کر لے۔ اب تاخیر ہوئی ہے تو تاخیر کی پلنٹی سجدہ سہو ہے، لیکن وہ آدمی سمجھے کہ میں چھوٹا ہوا سجدہ نہ کروں اور آخر میں سجدہ سہو کر لوں تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے، سب سے اشرف بنایا ہے، اس کی بڑی توقیر ہے، عزت ہے۔ اور اس کی تکریم کیسے کروائی کہ بابا آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور فرشتوں کو بتایا کہ تم سے اعلیٰ بھی ایک مخلوق ہے جسے انسان کہتے ہیں۔ فرشتوں کو بتایا کہ تم سے اعلیٰ ایک مخلوق ہے جسے انسان کہتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ بابا آدم کو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک مردود کے، سب جانتے ہیں اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب فرشتے تو سجدے پہ چلے گئے، جب وہ سجدے سے اٹھے تو کیا دیکھا کہ ہم فرشتے تو سارے سجدے میں تھے، سجدے سے اٹھے، یہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو چونکہ وہ سجدہ کر کے فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے تھے نا، کہ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، اور شیطان نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا تھا، فرشتوں کو فوراً سمجھ آ گئی کہ پروردگار نے ہمیں اپنا حکم پورا کرنے کو کہا، اللہ نے ہم سے یہ حکم پورا کروا دیا۔ دوسرے سجدے میں چلے گئے شکرانے کے طور پر کہ ہم سے اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ ابلیس سے نہیں ہوا، اسے دھتکار دیا گیا، اسے دھتکار دیا گیا۔ اسی کو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ رجیم یہی ہے، دھتکارا ہوا۔ تو دوسرا سجدہ فرشتوں نے جو کیا تھا بطور شکرانے کے کیا تھا، پہلا سجدہ اس کا حکم تھا کرو، اور دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پر کیا تھا۔ اس لیے یہ دونوں سجدے انسان کی عبادت میں رکھ دیے گئے۔ ایک کتاب میں نے ایک اور حکمت پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ، اچھا ایک بات پہلے اس سے یہ سن لیں، میں غالباً گزشتہ جمعے بھی اور اس سے پیوستہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ پوری نماز میں اصل سجدہ ہے، اور اس کی تیاری کہاں سے کرواتے ہیں؟ پاک ہو جاؤ، کپڑے اچھے پہنو، جگہ اچھی ہو، میری بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، میری جو ہے وہ تعریف کرو، سبحانک اللہم و بحمدک، سورت پڑھو، رکوع کرو، اب سجدے میں جاؤ، یہ اصل ہے۔
یہ اصل ہے. تو اور گزشتہ جمعے ایک حدیث میں نے سنائی تھی کہ پوری نماز میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ اگر قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور یہ حدیث بھی میں نے سنائی تھی کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں کے اوپر کرتا ہے. اللہ کتنا قریب کر لیتے اپنے بندے کو. تو بندہ اپنے عمل سے اللہ کو بتاتا ہے پروردگار آپ نے مجھے کتنی نعمتیں دی، کتنی نعمتیں دی. اور قرآن میں ہے نا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، پروردگار کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن اللہ نے کچھ صورتیں ایسی رکھی ہے، کچھ صورتیں، کچھ ترکیبیں ایسی رکھی ہے جس سے انسان کو تسلی ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا. اس میں سے ایک کیا ہے؟ جب بھی یاد آئے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کے شروع میں ہے نا، اس کے بارے میں لکھا ہے جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے پروردگار کی ساری نعمتوں کو شکریہ ادا کر دیا. یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، اتنے مبارک کلمات. کچھ ترکیبیں، کچھ صورتیں رکھی ہیں. اس میں سے ایک صورت یہ سجدہ ہے. جب انسان پہلا سجدہ کرتا ہے تو پروردگار کو اپنے عمل سے بتاتا ہے اے اللہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، میں آپ کے قدموں میں اس کو رکھ رہا ہوں، میری جان حاضر ہے. آپ جو حکم دیں گے میں اس کو اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. سوچئے اس عمل سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہے، میرے حکم کو پورا کر رہا ہے. پھر اس کو پورا کر کے بیٹھتا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے تو اس وقت بندہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ پروردگار صرف میری جان نہیں، اگر آپ کو میرا مال چاہیے، میرے گھر والے چاہیے، وہ بھی آپ کے اوپر قربان ہے. اس لیے دوسرا سجدہ کرتا ہے. بتاتا ہے کہ میری ہر چیز آپ پر قربان ہے. اس لیے اللہ نے 2 سجدے نماز میں رکھے، باقی سب چیز ایک ایک. جب پہلی رکعت مکمل ہو گئی اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، بسم اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، سورت پڑھے، باقی آگے وہی رکوع سجدہ. خاتون ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے. اگر بسم اللہ بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی. ڈائریکٹ اس نے الحمدللہ سے شروع کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ چھوڑنے پر کوئی مسئلہ نہیں، ڈائریکٹ الحمدللہ سے پڑھ لیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح فاتحہ ختم کرنے کے بعد سورت شروع کرنی تھی، بسم اللہ بھول گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. نہ سجدہ سہو ہے نہ نماز برباد ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن امام کے پیچھے کھڑے، یہ پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ آپ نے خاموش کھڑا رہنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تم اس کی اقتدا کرو. جب وہ الحمد پڑھے تو تم خاموش رہو، یعنی قرأت کرے تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو. اور جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو نبی نے فرمایا تم کہو آمین. اور اس کی فضیلت میں پہلے بیان کر چکا ہوں. باقی امام کے تابع ہے، اس کے پیچھے چلتا رہے. 2 رکعتیں مکمل ہو گئی. اب اتحیات میں بیٹھنا ہے جس کو تشہد کہتے ہیں. بیٹھے تو بیٹھنے کا طریقہ میں نے بیان کر دیا کہ الٹے پاؤں کو بچھا دے، اس پر بیٹھ جائے، سیدھے پاؤں کو کھڑا کرے اور کوشش کر کے سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ دے. اگر مڑتی ہیں، کسی کی انگلیاں سخت ہے، پاؤں سخت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کوشش کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، سب متوجہ ہو جاتی ہیں. اچھا ایک بات اور سن لیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کی جگہ کے اوپر کچھ گرد ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، تو کچھ غلطی کیا کرتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں، اس کو اڑاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کا نام تھا افلاح. وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں جانے لگے تو مٹی تھی تو انہوں نے پھونک مار کے اس کو اڑانے کی کوشش کی ہوگی. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا طرب وجہک یا افلاح، اے افلاح اپنے چہرے کو مٹی والا کر دے، اپنے چہرے کو مٹی والا کر دے. یہ تو ہے گرد. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، کنکر ہے، ظاہر بات ہے پیشانی پہ لگے گا، ناک پہ لگے گا، یہ انسان کے نرم اعضاء ہیں. کنکر ہے، کوئی اور ایسی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اسے ہاتھ سے ہٹا کر سجدہ کر سکتے، یہ منع نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ پولوشن کہتے ہیں نا، پولوشن نے مار دیا ہم کو. ویسے ساری چیزیں مٹی والی گرد والی کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ کریں گے، لیکن ایسی جگہ پر ہمیں پولوشن یاد آتا ہے. پتہ نہیں کیا سمجھتے اپنے آپ کو. او بھائی ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے، یہی مٹی ہے. اللہ بتاتا ہے منہا خلقناکم، اسی سے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لے کر جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہمیں اپنی اصلیت بتائی جاتی ہے، تم ہو کیا، اس مٹی سے بنے ہو، اس مٹی سے بنے ہو. یہ تو شکر ہے ہماری مسجدوں میں یہ کارپیٹ آ گئے، قالینیں آ گئی، صفے آ گئی، مصلے آ گئے. مسجد نبوی میں کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے کنکر بچھے ہوتے تھے، صحابہ اس پر نماز پڑھتے تھے. اور کیسے پڑھتے تھے؟ میں حدیث سناؤں آپ کو، اپنے الفاظ میں سناتا ہوں. خوب گرمی ہوتی تھی، چھت بھی پکی نہیں تھی، یہ کھجور کی پتلی پتلی ٹہنیاں ہوتی ہیں نا، پتے ہوتے ہیں، پتلی ٹہنیوں اور پتوں سے چھت ڈالی ہوئی تھی، تو دھوپ چھن کے نیچے آتی تھی. وہ کنکر بھی گرم ہو جاتے تھے، وہ کنکر بھی گرم ہو جاتے تھے. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ان کی آستینیں کچھ لمبی ہوتی تھی، سجدے کی جگہ پہ آستین کو بچھا کر اس پر سجدہ کرتے تھے. اور جن کے کپڑے مختصر ہوتے تھے وہ بیچارے کیا کرتے تھے؟ جب نماز میں کھڑے ہوتے پہلی رکعت سے تو تھوڑی سی مٹھی میں کنکریاں لے لیتے تھے، تھوڑی سی مٹھی میں کنکریاں لے لیتے تھے اور اس کو مٹھی میں رکھ کے نماز پڑھتے تھے. جب پہلی رکعت کے سجدے میں جاتے تو سجدے کی جگہ پہ مٹھی والی کنکریوں کو ڈال کر تاکہ کچھ ٹھنڈی ہو جائے اس پر سجدہ کرتے تھے. کیسی مسجد نبوی گرم ہوتی ہوگی، اس پر سجدہ کرتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ مؤذن صاحب، امام صاحب، کمیٹی والوں، یہ پنکھا نہیں کھول رہا، یہ اے سی نہیں کھول رہا. نماز پڑھنے آئے کسی پہ احسان کرنے آئے؟ گھر میں کبھی کہا بیگم پنکھا چلانا پتہ ہے؟ بیلن جو ہے نا سیدھا گومڑ مار بنا دے گا سر کے اوپر، چمچ آئے گا، بیلن آئے گا. وہاں تو چپ چاپ خاموشی سے بٹن چلا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. اور مسجد میں چودھری حشمت علی بن کے آتے ہم لوگ، سپریم کورٹ کے جج آئے ہوئے، 10 روپے چندہ دے کے سمجھتے ہیں مسجد کو ہم نے خرید لیا ہے. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، اس کو باپ کی جاگیر مت سمجھو. اور اسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہماری مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جھگڑے رمضانوں میں ہوتے ہیں. پتہ نہیں سمجھتا ہے میں نے کیا کر لیا، کیا تیر مار لیا، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا. صحابہ کے اوقات اور صحابہ کے حالات ہمیں یاد ہونے چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے. ان کے یہاں شور شرابہ نہیں تھا. جن کے کپڑے تھوڑے چھوٹے ہوتے تھے وہ بیچارے مٹھی میں کنکر لے کے کھڑے ہوتے تھے. پہلی رکعت میں جب سجدے میں جاتے سجدے کی جگہ پہ اس کو رکھتے تاکہ کچھ سہولت سے پیشانی ٹک جائے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں، کیا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہم اپنے آپ کو. ایسا لگتا ہے 10-20 روپے میں مسجد ہم نے خرید لی ہے. مسجد میں جایا کریں، چاہے یہ مسجد ہو یا محلے کی ہو یا کہیں بھی ہو، خاموشی سے عبادت کریں اور چلے جائیں. یہ مسجد ہم سے یہ مانگتی ہے. مسجد یہ نہیں مانگتی کہ لوگوں کو چیخ چیخ کے بتاؤ کہ میں بھی آیا ہوا ہوں. کیا کرنے آیا ہے؟ کون سا تیر مارنے آیا ہے؟ کون سا تیر مارنے آیا ہے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ احسان نہیں کر رہے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کر. شکر ادا کرو کہ خدا نے اپنے گھر میں بلا لیا. وہ اگر نہ بلاتا تو کیا کر لیتے؟ وہ گھسنے کی توفیق نہ دیتا تو کیا کر لیتے؟ کبھی سوچا ہے؟
کبھی سوچا ہے؟ اس نے جب گھسنے دیا ہے تب خاموش ہو جائے، اکرام کرو مسجد کا۔ باقی جو تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ جو عرض کی جائے گی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔